بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، مناظر اسلام، استاذ الاساتذہ، جامع المعقول والمنقول، سیدی و سندی حضرت علامہ الحاج الحافظ عبدالحمید چشتی دامت برکاتہم العالیہ سے علمی میدان میں مار کھانے کے بعد بذام خیش مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی نے اپنے ایک مخصوص تربیت یافتہ شاگرد کو آگے کیا، اور اس شاگرد نے استاد محترم علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کے بیان پر لا یعنی اعتراضات کر کے اپنی خود ساختہ منطق کا سکہ جمانے کی کوشش کی۔ بندہ ناچیز نے اس کے جواب میں ایک کلپ جاری کیا اور مہذب انداز میں مضبوط علمی دلائل کے ساتھ ائمہ فن کے اقوال کی روشنی میں اس کی علمی قلعی بے چراہے میں کھول کر رکھ دی۔ 4-5 دنوں تک مفکر اسلام کے حواری مفتی عرب و عجم کی حسن تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بندہ ناچیز کو 4-5 دنوں تک مفکر اسلام کے حواری مفتی عرب و عجم کی حسن تربیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بندہ ناچیز کو غلیظ ترین گالیوں کا نشانہ بناتے رہے اور اپنی شکست فاش کا جشن مناتے رہے۔ وہ 1000 گالیاں بھی دیں، بندہ انہیں اپنی دعاؤں میں ہی یاد رکھ سکتا ہے کہ وہ میرے ہی مسلک کے افراد ہیں جو کسی کی مخصوص حسن تربیت سے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب 4-5 دنوں کے بعد مفکر اسلام کے اس تربیت یافتہ شاگرد نے جواب الجواب کلپ جاری کر کے اپنی واضح شکست کا راز تشت بام کر دیا۔ اس شاگرد نے 18 منٹ 19 سیکنڈ کے کلپ کے شروع میں 9 منٹ 4 سیکنڈ خطبہ پڑھتے، اپنے استاذ پر درود و سلام پڑھتے، بندہ ناچیز کو مغلظات بکتے اور مفکر اسلام کی حسن تربیت کا عکس پیش کرتے ہوئے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے بندہ کی سبقت لسانی سے زیر زبر کے فرق کو جہالت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب گفتگو کے دوران سبقت لسانی سے زیر زبر کے فرق کو جہالت قرار دینا یہ علماء کرام کا طریقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ تمہارے مفکر اسلام کے اصول اور ضابطے علمی دنیا سے الگ تھلگ ہی ہیں، تمہارے اصول میں یہ جہالت ہے۔ مگر تم نے اپنی پہلی قسط میں اردو کی کتنی غلطیاں کی، پورا شعر ہی غلط پڑ گئے جو ہرگز سبقت لسانی کا نتیجہ نہ تھا۔ وہ سب غلطیاں تمہیں یاد نہ رہیں اور اب کی بار تو شاید اپنے لکھے ہوئے سبق پر اعراب لگا کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے رک رک کر پڑھ رہے تھے کہ کہیں پھر سبقت لسانی نہ ہو جائے۔ لیکن تم نے تو ابتدا ہی غلط کی۔ خطبہ میں ہمارے آقا حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا نام لیا اور احمد رضا پڑھا، اور اپنے مفکر اسلام پر درود و سلام پڑھا تو اس کا نام فضل احمد پڑھا، حالانکہ یہ خطبہ عربی میں تھا اور عربی میں ضاد کو غا یا ذا کے مشابہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ فتاوی رضویہ میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس مسئلہ میں ایک مستقل رسالہ موجود ہے۔ تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، تم نے لفظ سامعین میں میم پر زبر پڑھی اور موقف کو موقف پڑھا، لیکن تم پھر بھی علامۃ الدہر ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، مگر اسی کو سن لو اور علامۃ الدہر کی سند کے طور پر اسے سیو کر لو۔ معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان وعلى شیخی و استاذی فضل احمد الذی هو مفکر الاسلام الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیر اسلام الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیر اسلام جو اس کے فعل ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اب سامعین، استاد یعنی خان ہمارے پیش کردہ حوالے سے ہمارا موقف واضح کر دیا جو تمہیں نظر نہ آیا۔
تم نے میری بات پر اعتراض کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ خانے والی ٹولہ کہنے لگا کہ فضل چشتی خود تو پس پردہ ہو گیا اور اپنے شاگرد کو آگے کر دیا، تو یہ اعتراض تو آپ کی طرف بھی لوٹتا ہے۔ جناب، اگر تم نے درس نظامی پڑھا ہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ لفظ بھی تعدد کے لیے آتا ہے۔ تمہاری بات کا معنی یہ ہوا کہ مجھ پر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہی ہے، لیکن تم پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اب تم نے خود مان لیا کہ مجھ پر یعنی شعیب پر یہ اعتراض ہوتا ہے، تو یہ پہلی بات ہے جو تم نے 100% سچ کہی، کیونکہ بذام خیش مفکر اسلام کے چیلنج کا جواب علامہ عبدالحمید نے دیا تھا، اس کا جواب بذام خیش مفکر اسلام کے ذمہ تھا، لیکن حضرت نے تم کو آگے کر دیا، لہذا تمہارا یہ اعتراف بالکل صحیح ہے کہ تم پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، مگر مجھ پر یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جب تم مان نہ مان میں تیرا مہمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے خام خواہ درمیان میں ٹپک پڑے، تو پھر استاد گرامی حضرت علامہ عبدالحمید صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ کو قطعاً تمہارے منہ لگنا زیب نہیں دیتا تھا، تو اپنے استاد گرامی کی قدم بوسی کرتے ہوئے میرا میدان میں نکل آنا یہ بالکل درست تھا، لہذا یہ اعتراض مجھ پر وارد نہیں ہوتا۔ تم نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقی فرق تو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، تو تمہارے بذام خیش تحقیقی فرق کا تحقیقی رد وہ میں کر چکا ہوں اور اس کی تحقیق کی قلعی کھل چکی ہے۔ تم نے جواب دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے اپنے مخصوص مہذب انداز میں یوں گوہر افشانی کی کہ اے بدبخت شاگرد، تم میرا مقدمہ اجنبیہ کی غریبہ کے ساتھ اور غریبہ کی اجنبیہ کے ساتھ تعریف کرنے کو بکھلاہٹ قرار دینا یہ دو وجہ سے غلط ہے، کیونکہ جو تعریف دونوں مقدموں کی تم نے کی ہے علماء کے ہاں دونوں کے ساتھ مذکور ہے۔ اب آپ اپنی اس گوہر افشانی پر میری معروضات کو گوشے ہوش سے ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اپنے پہلے کلپ میں بتایا تھا کہ یہ دونوں تعریفیں استاذ محترم کے اپنے خود ساختہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مقدمہ اجنبیہ کی یہ تعریف بعین ہی ان ہی الفاظ میں علامہ چوری نے اپنے حاشیۃ الچوری صفحہ نمبر 93 پر کی ہے۔ میرا دعویٰ تھا کہ دونوں کی تعریف میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ اب علامہ منطقی صاحب، میرا دعویٰ تھا اور ہے کہ علامہ عبدالحمید چشتی صاحب اور علامہ چوری صاحب دونوں کی مقدمہ اجنبیہ کی تعریف میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میرا دعویٰ درست ہے یا پھر میرا دعویٰ غلط ہے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو آپ کو مرتے دم تک کے لیے چیلنج ہے کہ حضرت مفکر اسلام کو ساتھ ملا کر علامہ عبدالحمید چشتی اور علامہ چوری کی صفحہ نمبر 93 والی اس تعریف میں ایک لفظ کا بھی فرق ثابت کر دو، صرف ایک لفظ کا فرق، میں تمہیں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ اور اگر میرا دعویٰ غلط نہیں بلکہ یہ تعریف علامہ چوری کے الفاظ ہی ہیں، تو اب اس تعریف پر تم اعتراض کر رہے ہو۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یہ تعریف صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر یہ تعریف صحیح ہے تو پھر میرے استاد گرامی علامہ چشتی صاحب کی تعریف کے صحیح ہونے کا اعلان کر دو، یہی انصاف ہے۔ اور اگر کہو کہ یہ تعریف غلط ہے تو پھر علامہ چوری کی تعریف بھی غلط ہوئی، کیونکہ دونوں میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ اب یہ تم پر قرض ہے کہ بتاؤ کہ علامہ چوری کی تعریف غلط ہے یا اسے غلط کہنے والے آپ حضرات غلط ہیں۔ اچھا، اب دوسری تعریف مقدمہ غریبہ کی، اس کے متعلق میرا دعویٰ یہ تھا کہ یہ تعریف علامہ عبدالحمید چشتی کی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ امام شیخ عبدالرؤف المناوی المتوفیٰ
1031 ہجری انہوں نے اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعاریف صفحہ نمبر 312 وہاں یہ تعریف ذکر کی ہے۔ اب علامہ چشتی صاحب اور علامہ مناوی دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، یہ میرا دعویٰ تھا اور اب بھی ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ میرا دعویٰ صحیح ہے یا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو آپ حضرات کو مرتے دم تک کے لیے چیلنج ہے کہ حضرت مفکر اسلام کو ساتھ ملا کر علامہ عبدالحمید چشتی اور علامہ المناوی کی التوقیف صفحہ نمبر 312 والی تعریف، ان میں ایک لفظ کا بھی فرق ثابت کر دو، صرف ایک لفظ کا فرق، صرف ایک لفظ کا فرق، تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ تم نے یہ گوہر افشانی کی کہ جو تعریف دونوں مقدموں کی تم نے کی علماء کے ہاں دونوں کے ساتھ مذکور ہے۔ جناب ذرا ہوش سے کام لیں، آپ اعتراض کر رہے تھے استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کی بیان کردہ تعریفوں پر، تو استاذ گرامی نے جو تعریف مقدمہ اجنبیہ کی فرمائی تم نے اعتراض میں اسے مقدمہ غریبہ کی تعریف، اور جو تعریف استاذ گرامی نے مقدمہ غریبہ کی فرمائی تھی تم نے اعتراض میں اسے مقدمہ اجنبیہ کی تعریف بنا کر اعتراض کیا اور استاذ گرامی پر خیانت کا الزام لگایا۔ اب بالفرض لاکھ علماء بھی یہ تعریف دونوں کی کرتے رہیں، مگر میرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ استاذ گرامی نے جو تعریفیں کی ہیں تم نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے ان تعریفوں کو الٹ دیا ہے اور استاذ گرامی کی طرف ایک جھوٹی نسبت کی ہے۔ میرا تم پر خیانت والا یہ اعتراض یا درست ہے یا غلط ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر یہ اعتراض غلط ہے تو پھر مرتے دم تک تمہیں چیلنج ہے کہ استاذ گرامی کی بیان کردہ تعریف اور التوقیف صفحہ نمبر 312 اور حاشیۃ الچوری صفحہ نمبر 93 ان تعریفوں سے ثابت کر دو کہ تم نے خیانت نہیں کی، تم نے جو نسبت کی ہے استاذ گرامی کی طرف یہ صحیح کی ہے، تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ بھئی اچھا موقع ہے، 1,00,000 روپیہ لے لو، قرض اتارنے کا اچھا موقع ہے۔ تم نے مزید گوہر افشانی کی اور کہا کہ تم نے جو تعریف مقدمہ اجنبیہ کی ہے، علامہ کانقری علی الفناری نے وہ تعریف تو مقدمہ غریبہ کی ہے، اور پھر تم نے علامہ کانقری کے حوالہ سے مقدمہ غریبہ کی جو تعریف پڑھی کہ ما یکون طرفاہا مغایرین لحدود مقدمۃ من مقدمات القیاس۔ علامۃ الدہر امام المناطقہ صاحب ذرا ہوش سے کام لیں۔ استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے علامہ چوری کی جو تعریف بیان کی مقدمہ اجنبیہ کی کہ ما یغایر حدودها حدود المقدمات ولا یلزمها، اس میں ولا یلزمها کی قید ہے، اور تم نے اس کے مقابلہ میں مقدمہ غریبہ کی جو تعریف پیش کی طرفاہا مغایرین لحدود مقدمۃ من مقدمات القیاس، اس میں ولا یلزمها کی قید ذکر نہیں کی۔ اتنے واضح اور اتنے بڑے فرق کے باوجود کہ ایک میں ولا یلزمها کی قید ہے اور ایک میں یہ قید نہیں، پھر یہ دونوں ایک کیسے ہو گئی؟ عجیب تمہاری منطق ہے۔ اور تم نے حاشیہ حسن عطار سے مقدمہ اجنبیہ کی تعریف ما یکون حدودها مغایرۃ الی آخرہ یہ بیان کی، اس سے ہم پر کیا اعتراض وارد ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تمہارے اس پڑھنے سے کیا غرض ہے؟ تم نے کہا کہ جو تعریف دونوں مقدموں کی تم نے کی ہے علماء کے ہاں دونوں کے ساتھ مذکور ہے، تو بھئی اس میں تم نے خود تسلیم کر لیا کہ دونوں طرح کی تعریفیں علماء نے ہی کی ہیں۔ اب خود تمہارے اس اعتراف کے مطابق
علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے جو تعریفیں کی وہ بھی علماء نے کی ہیں، تو پھر استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی پر کیوں شور مچاتے ہو؟ ان علماء پر شور مچاؤ۔ ہم نے یا ہمارے استاد گرامی نے کسی اور عالم کی بیان کردہ تعریف کو غلط نہیں کہا، اور نہ ہی ہرگز قطعاً یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو الفاظ ہم نے ذکر کیے ہیں بس یہی مذکور ہیں اور دیگر الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا غلط ہے۔ جب ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو بھئی پھر ہم ان علماء کی تعریفوں کو غلط ثابت کیوں کریں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تم نے مجھے مخاطب کر کے اپنے استاد گرامی مفکر اسلام کی حسن تربیت کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے یوں لب کشائی کی۔ تمہارے الفاظ یہ تھے کہ ارے بدبخت شاگرد، ایک صفحہ آگے بھی پڑھ لیتا تو تیری آنکھیں کھل جاتی، کیونکہ علامہ چوری نے اجنبیہ اور غریبہ کی ایک ہی تعریف کی، صرف غریبہ میں تعمیم کر دی جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جناب منطقی دوران الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آنکھیں کھول کر ہی پڑھا تھا، اور پہلے کلپ میں صفحے کی وضاحت کی تھی کہ حاشیۃ الچوری میں وضاحت ہے کہ مقدمہ غریبہ کی تعریف میں تعمیم ہے، سواء کانت لازمت اللہ اور غیر لازمت اللہ۔ اور تم نے کہا کہ علامہ چوری نے دونوں کی تعریف ایک ہی کر دی، صرف غریبہ میں تعمیم کر دی۔ بھولے بادشاہ، آپ کو عام اور خاص میں فرق نظر نہیں آتا؟ عام اور خاص کو آپ ایک ہی قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر حیوان عام ہے، حیوان ناحق یہ خاص ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ کہے، میں تمہارے متعلق یہ نہیں کہہ رہا اور میری ایسی عادت نہیں ہے میں ایسے الفاظ استعمال کروں، تو کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شخص حیوان ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ حیوان ناحق بھی ہے، کیونکہ حیوان اور حیوان ناحق میں کوئی فرق نہیں، یہ تو صرف عام خاص کا فرق ہے۔ تو بھئی عام خاص کا فرق تمہیں نظر نہیں آتا، عجیب تمہاری منطق ہے۔ اس منطق کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ تم نے پہلا مفروضہ قائم کیا تھا کہ اگر دونوں تعریفوں میں فرق عدم مغایرت فی الحدود ہے تو یہ درست نہیں ہے، کہ جو غیر مذکور ہو وہ مغایر فی الحدود ہی ہوتا ہے۔ تو تمہارے اس اعتراض کا میں نے جواب دے دیا تھا کہ توقیف میں لا تکون مذکورتاً کے بعد لا یلزم کی قید نہیں ہے، اور حاشیۃ الچوری میں وضاحت ہے کہ اس میں لا یلزم کی قید نہیں بلکہ اس میں تعمیم ہے، لازمتاً اور غیر لازمہ۔ اور اجنبیہ وہ لا یلزم ہا والی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اب بتاؤ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اب اپنی بات کو بچانے کے لیے تم نے پینترا بدل کر یہ کہا کہ چلو یوں کہہ لو کہ اگر منشأ فرق عدم ذکر یا مغایرت ہو تو بھی فاسد ہے، اور اگر مغایرت کے ساتھ عدم لزوم کلیتاً ہو جو مفہوم اصلاً ہوتا ہے، جو تمہارے لفظ لا یلزموں کا مفہوم مطابقی ظاہری ہے، تو اس سے مقدمہ جنس کی نفی لازم آتی ہے۔ اب تمہاری یہ گوہر افشانی، تمہاری اس محمل بات پر میں کیا کہوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے لفظ لا یلزم، بھئی میں کیسے بار بار تمہیں سمجھاؤں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے استاد گرامی علامہ چشتی صاحب کے خود ساختہ الفاظ نہیں ہیں، یہ تو علامہ چوری کے الفاظ ہیں۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا یا تم ماننے پہ تیار ہی نہیں ہو۔ اب اگر اعتراض بنتا بھی ہو بالفرض تو پھر وہ علامہ چوری پر اعتراض کرو، ان پر یہ اعتراض بنے گا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے لفظ کا مفہوم مطابقی ظاہری ہے۔ اب تسلیم کر رہے ہو کہ یہ اس لفظ کا ظاہری مفہوم ہے جو ظاہر میں تمہیں سمجھا رہا ہے، اور اسی کو لے کر تم اعتراض کرنے چل پڑے ہو۔ پہلے خود سوچ لو کہ کون سا مفہوم قطعی اور یقینی ہے، پھر اعتراض کرنا۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس سے مقدمہ جنس کی نفی لازم آتی ہے، تو میں پہلے ہی تمہاری اس بات پر سوالات کر چکا ہوں،
ان کے جوابات دو، ان کے جوابات دے کر جان چھڑاؤ، ورنہ یہ سوال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا جواب آ چکا ہے۔ تم نے کہا کہ برہان میں غیر اللازمتن والی قید ہے، یہ غیر اللازمتن کے ساتھ فی کل مادتن والی قید ہے جو تم نے ڈنڈی مار کر ذکر نہیں کی، جس سے سلب عموم بن رہا ہے، اور سلب عموم کو ایجاب جزئی لازم ہے۔ اور جو حضرات لا یلزم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ علامہ چوری رحمہ اللہ تعالی، وہ وہاں مطلقاً نہیں کہہ رہے بلکہ مقید ہے دائمن کی قید کے ساتھ۔ کوئی موقوف علیہ ایسا ہو سکتا ہے جو کسی طرح لازم نہ اور پھر موقوف علیہ ہو۔ سبحان اللہ، بھائی منطقی دوران میں نے کیا ڈنڈی مارنی تھی؟ میں چھپ کر کلپ نہیں بنا رہا، میں سامنے ہوتا ہوں، اور پھر میں نے البرہان کی فوٹو کاپی سکرین پر لگائی ہوئی تھی۔ اس سے کون انکار کرتا ہے کہ برہان میں یہ قید نہیں ہے؟ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، برہان میں یہ قید ہے، غیر لازمۃ لإحدى القضايا الماخوذة فيه فی کل مادہ۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ سلب عموم ہے، اس کو ایجاب جزئی لازم ہے۔ تم نے اپنی منطق دانی کا روب جھاڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے۔ عام فام انداز میں تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ہر مادہ میں لازم نہیں، بعض صورتوں میں لازم ہے؟ تم نے ایسے کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ تاکہ عوام کو کہیں سمجھنا آ جائے کہ میرا تو اعتراض ہی یہی تھا کہ تم نے خود مان لیا کہ بعض صورتوں میں یہ لازم ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ لازم نہیں ہوتا۔ تو جن صورتوں میں یہ لازم نہیں ہوتا ان صورتوں کے متعلق میرا سوال تھا کہ یہ مقدمہ کی جنس سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب بتاؤ، میرا سوال تو اسی طرح برقرار ہے، تم نے بس اس سے عوام کی نظر پھیرنے کے لیے اپنی منطق دانی کا خام خواہ روب جمایا۔ تم نے کہا کہ جو حضرات لا یلزم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ علامہ چوری رحمہ اللہ تعالی، وہ وہاں مطلقاً نہیں کہہ رہے بلکہ مقید ہے دائمن کی قید کے ساتھ۔ بھائی اب تم خود ہی لا یلزم والی تعریف کی وضاحت کر کے اس کو صحیح ثابت کر رہے ہو۔ اگر علامہ چوری یہ تعریف کریں، لا یلزمھا کہیں، تم وضاحت پیش کرتے ہو، اور علامہ عبدالحمید چشتی ہمارے استاذ گرامی وہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ اپنی کسی وضاحت کے بغیر یہ تعریف ذکر کریں، تو تم اسے غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ کیا تمہاری باتوں کے محمل ہونے میں اور صرف استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی سے بغض اور کینہ رکھنے میں اب بھی کوئی شبہ باقی ہے؟ تمہارے مفکر اسلام نے کہا کہ مولوی قسم اٹھا دیتے ہیں، وہ کفارہ ادا کر دیتے ہیں، لہذا 10 علماء طلاق والی کلامہ والی قسم کھائیں۔ بھئی میں کسی سے ایسی قسم لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن تم تو اپنے استاذ، اپنے مفکر اسلام کے پابند ہو، کیونکہ وہ تمہارے مفتی عرب و عجم ہیں، انہوں نے یہ اصول بنایا ہے۔ اب ہم تو اس اصول کے قائل نہیں ہیں، ہم پر تو یہ اصول لازم نہیں ہے، ہم مفکر اسلام کے کوئی پابند نہیں ہیں، لیکن تم تو ان کو عقل کل مان رہے ہو، ان کا یہ اصول تم پر ضرور لاگو ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے روزے روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ تم میرے پہلے والے اعتراضات ان کا جواب نہیں دے سکے، اب میں نے اور اعتراضات قائم کر دیے۔ اگر میری بات غلط ہے اور تم سچے ہو تو نمبر 1، کلامہ کی طلاق والی قسم کھا کر کہو کہ میں نے اپنے پہلے کلپ میں اس کے یعنی رضوی کے سارے اعتراضات کے صحیح اور مکمل جواب دے دیے ہیں، اور اگر میرے جوابات غلط ہوں تو میں یعنی محمد شعیب کلامہ کی طلاق والی قسم اٹھاتا ہوں۔ اپنے استاد کے اصول کے مطابق تم یہ قسم اٹھاؤ، ورنہ تمہارا کوئی اعتبار نہیں، تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو۔ اور پھر تم یہ کہو کہ علامہ چوری اور علامہ فناری کی بیان کردہ، علامہ مناوی ان کی بیان کردہ تعریفوں میں اور علامہ عبدالحمید چشتی کی تعریفوں میں، علامہ چوری اور علامہ المناوی کی بیان کردہ تعریفوں میں
اور علامہ عبدالحمید چشتی ان کی بیان کردہ تعریفوں میں فرق ہے، اور اگر فرق نہ ہو تو پھر مجھے یعنی محمد شعیب کو کل ما کی طلاق والی قسم ہے۔ اگر قسم کے بغیر تم ایسے دعوے کرو گے تو پھر پہلے یہ اقرار کرو کہ مفکر اسلام نے کل ما کی طلاق کی قسم والا جو مطالبہ کیا وہ سراسر غلط ہے۔ اپنے استاذ کے مطالبہ کو تم غلط نہیں کہہ سکتے، لہذا کل ما کی طلاق والی قسمیں اٹھاؤ۔ اب تم بار بار قضیہ شرطیہ والا سوال اٹھا رہے ہو تاکہ تم کو مقدمہ غریبہ اور اجنبیہ والی بحث سے فرار کا موقع مل جائے۔ بھئی تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں اس سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا، لیکن میں تمہارے سوالوں کا کوئی پابند نہیں ہوں۔ ہاں اگر تم سوال کر رہے ہو تو تمہیں بھی میرے سوال کا پھر جواب دینا ہوگا۔ تم مجھے شکل عروسی کی پوری تقریر تمام مقدمات کے ساتھ سنا دو، اور بحث المسنات بالتقریر، یہ بحث ساری کی ساری اس کی صرف ایک ہی مکمل اور صحیح تقریر تم سنا دو تو میں قضیہ شرطیہ والا جواب بھی پہلے دے دوں گا۔ میں جواب پہلے دوں گا، تم یہ جواب بعد میں دینا، یہ بحثیں بعد میں سنانا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم پہلے کل ما کی طلاق والی قسم اٹھا کر وعدہ کرو کہ پھر میں یہ المسنات بالتقریر والی بحث اور شکل عروسی کی صحیح تقریر سناؤں گا۔ تم نہیں سنا سکتے، چھوٹ ہے۔ مفکر اسلام یہ دونوں تقریریں سنا دیں تاکہ ان کا مفتی عرب و عجم ہونا واضح ہو جائے۔ علامۃ الدہر، میں نے تمہاری باتوں کا چن چن کر گن گن کر جواب دے دیا ہے، تمہاری علمی لیاقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ اب تم لاکھ گالیاں دو، فحش کلامی کرو یا اسی طرح کے لغو اور محمل کلپ بناتے رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میں لغویات کا جواب دوں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اپنے استاذ کے بتائے ہوئے اصول پر پورا اترو گے، کل ما کی طلاق والی قسم کے ساتھ تم کہو گے کہ میں نے رضوی کے ایک ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا ہے، اور کل ما کی قسم اٹھا کر تم یہ کہو گے کہ مجھے بحث المسنات بالتقریر اور شکل عروسی کی صحیح تقریر آتی ہے اور یہ میں سناؤں گا، پھر تم سے آگے بات بڑھ سکتی ہے، ورنہ میری طرف سے تمہیں عام اجازت ہے، گالم گلوچ کرو، جو کرتے پھرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مفکر اسلام، تواڈے شاگرد تلاں وچ تیل نہیں رہا، دم خم نہیں رہا، اس طرح مزہ نہیں آتا۔ چشتی صاحب دا مقابلہ کرنا ہے، علامہ عبدالحمید چشتی صاحب دا، کوئی جنا لے کے آؤ۔ اس دے تلاں تیل ختم ہو چکا ہے، پہلے ایک شاگرد سی ذوالفقار، وہ نس گیا، ہن تسی اس طرح دا بندہ لے کے آئے ہو۔ اگر کوئی کام کرنا ہے اس طرح مزہ نہیں ہے، کوئی کام دا بندہ لے کے آؤ۔ اب آخر میں صرف اور صرف بذام خیش مفکر اسلام، بذام خیش مفتی عرب و عجم فضل چشتی سے مخاطب ہوں۔ ہمارے استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اذا مروا باللغو مروا کراما۔ اس کے مقابلے میں بذام خیش مفکر اسلام نے یہ کلام گھڑا اور یوں پڑھا، اذا مروا بالحق مروا لئاما، اور کہا کہ یہ میری طرف سے ہے۔ تو استاد گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے جب اس پر گرفت فرمائی تو جواب میں بذام خیش مفکر اسلام نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عبارات اور دیگر بزرگوں کی عبارات بطور دلیل پیش کی کہ انہوں نے اپنے کلام میں قرآن پاک کے اقتباسات ذکر کیے ہیں۔ تو جناب مفکر اسلام، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اقتباس کی صرف ایک ہی قسم ہے یا اقتباس کی مختلف اقسام ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اقتباس کی صرف ایک ہی قسم ہے
تو کیا پھر صاحب تلخیص المفتاح، علامہ تفتازانی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر بزرگوں نے اقتباس کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ غلط ہیں؟ اگر تم کہو کہ اقتباس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اقتباس کی مختلف صورتیں نہیں ہیں، اور وہ ایک صورت جائز ہے، اور احادیث میں، بزرگان دین کے کلام میں، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام میں جو اقتباس ہے، یا پھر دیگر بے دین لوگوں کے کلام میں جو اقتباس ہے، آپ کہیں کہ وہ سب ایک ہی طرح کے ہیں اور سب جائز ہیں، تو پھر آپ کو علی الاعلان یہ بیان دینا ہوگا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اقتباس کی جو صورتیں بیان کی وہ غلط ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو ایک روایت کے مطابق 75 بار بیداری کے اندر دیدار نبوی کا شرف حاصل ہوا، تو آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ غلط ہیں، اور صرف بادام خیش مفکر اسلام وہی صحیح ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اقتباس کی صرف ایک قسم نہیں بلکہ اقتباس کی مختلف اقسام ہیں، تو پھر ایک اقتباس ہے عام جو کہ مقسم بن رہا ہے، اور اس کے تحت مختلف اقتباس کی اقسام ہیں جو خاص ہیں۔ تو بتائیے کہ ایک خاص کے ثبوت سے دوسرا خاص بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ایک شخص یہ حیوان ناطق ہے، تو کیا اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ حیوان ناطق بھی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف الاتقان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 721 مطبوعہ السعودیۃ العربیہ، اس پر آپ نے لکھا کہ الاقتباس و ثلاثۃ اقسام مقبول و مباح و مردود، فرمایا کہ اقتباس کی 3 اقسام ہیں، ایک قسم مقبول ہے، دوسری مباح ہے، اور تیسری مردود ہے۔ پھر آگے مردود کی 2 قسمیں بیان کی، اور مردود کی دوسری قسم ذکر کی قدمین و آیتن فی معنی حزن و نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا کہ کسی آیت کو نعوذ باللہ من ذالک حزل کے معنوں میں استعمال کیا جائے۔ اور اس مردود قسم کی مثال بیان کی کہ اوحا الی عشاقہ طرفہ وہیہات ہیہات لما توعدون وردفہ ینطق من خلفہ لمثل ذا فلیعمل العاملون۔ مفکر اسلام ذرا اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے بتائیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقتباس کی اس قسم کو جو حزل کے طور پر ہو اسے مردود فرما رہے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو جس طرح کا اقتباس آپ کر رہے ہیں کہ ایک سنی عالم دین کی تضحیق کے لیے اس کی پیش کردہ آیت قرآنی کے مقابلہ میں اپنا کلام گھڑ رہے ہیں، تو یہ اقتباس کی مقبول یا مباح اقسام کے تحت داخل ہوگا یا پھر مردود قسم کے تحت داخل ہوگا؟ یہ آپ کو اپنے ایمان سے بتانا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اپنے مبارک کلام کے اندر جو اقتباسات قرآن پاک سے ذکر فرمائے، تو کیا ان میں کوئی ایسا اقتباس ہے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے مقابلہ میں کسی سنی عالم دین کی تضحیق کے لیے ہو؟ کیا حدیث میں کوئی ایسا اقتباس ہے؟ بزرگان دین سلف صالحین ان کے کلام میں کوئی ایسا اقتباس ہے؟ تو اب میرا آپ سے مطالبہ ہے مفکر اسلام، یا آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ اقتباس کی ہر قسم جائز ہے، خواہ وہ حزل کے طور پر ہو یا کسی اور طرح سے، تو پھر آپ کو اپنے ایمان سے بتانا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے اپنے مبارک کلام کے اندر جو اقتباسات قرآن پاک سے ذکر فرمائے، تو کیا ان میں کوئی ایسا اقتباس ہے جو قرآن مجید کی
اور یہ دعویٰ کر دیں کہ بیداری میں دیدار نبوی سے مشرف ہونے والے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے جو بیان کیا وہ غلط ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں، جس طرح آپ کو مولویوں کی قسم پر اعتماد نہیں، لہذا ہم آپ کے ساتھ آپ کے اصول سے ہی بات کرتے ہیں، آپ کے اصول کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کلہ ماہ کی طلاق والی قسم اٹھا کر اور موجودہ جتنی بھی بیویاں ہوں ان کے لیے بھی 3 طلاق کی قسم اٹھا کر آپ یہ کہیں کہ میں نے جو اقتباس کیا ہے یہ علامہ عبدالحمید چشتی کی تضحیق کے لیے نہیں تھا، اور یہ وہی بیانی اقتباس ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا، یہ اسی طرح کا اقتباس ہے۔ اگر آپ ایسی قسم نہیں اٹھا سکتے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ آپ کا اپنی من گھڑت کلام کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے بیان کردہ اقتباسات پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارغ ہے۔ تو آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔